الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستوں اور عزیز ساتھیوں اور پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، روز محشر کسے کہتے ہیں؟ حساب کا دن کیا ہے؟ محشر کا میدان کیا ہے؟ اس کی نوعیت کیا ہے؟ یہ اسلام کا حسن اور اسلام کی خوبی ہے کہ موت کے بعد جو چیزیں پیش آنے والی ہیں اور جن چیزوں کا ہمیں سامنا کرنا ہوگا، اللہ رب کریم مولا نے ان تمام چیزوں کو اپنے کتاب اور وحی کے ذریعے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی کے ذریعے ہم تک ساری باتیں واضح کر دی۔ قیامت کب آئے گی، کیسے آئے گی، محشر کا میدان کا کیا حال ہوگا، پل صراط کیا ہے، اس کی کیفیات کیا ہیں، اسی طریقے سے میزان عدل کیا ہے، حوض کوثر کیا ہے، اسی طریقے سے جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، تمام چیزوں کو رب کریم مولا نے واضح طور پر ہمیں سمجھا دیا اور بتا دیا۔ انہی میں سے آخرت کے منزلوں میں ایک منزل محشر کا میدان کہ دنیا دار العمل ہے۔ یہاں اللہ نے ہمیں عمل کے لیے بھیجا، کہ کھیتی کی جگہ، فصل کاٹنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں اس لیے یہاں بھیجا کہ ہم دنیا میں رہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ دنیا کی جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، کسی اعتبار کی بھی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ اس لیے ہمیں دی ہیں کہ ان نعمتوں کو استعمال کر کے ہم عبادت کے قابل رہیں اور عبادت کے قابل خود کو بنا سکیں، اللہ کی نعمتوں کا استعمال کریں اور اللہ کی اطاعت و تابعداری میں اپنی زندگی اور اپنا وقت گزاریں۔ اور اس کے بعد رب کریم مولا نے فرمایا کہ اس دنیا میں جتنی تم سے محنت ہو سکے وہ محنت کرو، اعمال صالحہ کرو، مجھے راضی کرنے کی مکمل کوشش کرو، میرے نبی کی اطاعت اور سنتوں کی پیروی کرو، اس کا ہمیں حکم دیا گیا۔ اور ان تمام دنیا میں جو کام ہوئے، ہم نے کیے یا ہم کر رہے ہیں یا کرنے والے ہیں، اس کے اجر اور اس کے ثواب، جزا اور سزا کا جو دن ہے اسے روز محشر کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے، جب شام ہوتی ہے تو اس کی مزدوری بنتی ہے، ہر مالک اس کو مزدوری دیتا ہے۔ آج ہر انسان کھیتی کرتا ہے، کھیتی کے کرنے کے بعد ایک دن آتا ہے کہ وہ فصل کاٹتا ہے۔ ہر محنت کا ایک صلہ ہوا کرتا ہے، ہر کام کا ایک بدلہ اور اجر ہوا کرتا ہے، ہر چیز کا ایک انجام ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، روز محشر بھی انجام کا دن ہے۔ اس دنیا میں جن لوگوں نے جو بھی اعمال کیے، اچھے یا برے، اللہ رب کریم مولا کل قیامت میں ان کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا تجویز فرمائے گا۔ روز محشر بھی بہت ڈرنے کی اور بہت اچھی تیاری کرنے کی چیز ہے۔ یہ عقل مندوں کے لیے غفلت کی چیز نہیں ہے کہ ہم اس سے غافل ہو جائیں اور اس سے بے پرواہ ہو جائیں۔ یوں تو آخرت کا کوئی بھی معاملہ اور کوئی بھی منزل، کوئی بھی مرحلہ غفلت کا مرحلہ یا غفلت کی چیز نہیں ہے کہ ہم اس سے غفلت بڑھتی جائے اور غفلت کا انسان شکار ہو جائے۔ ان تمام منزلوں میں سب سے مشکل ترین مرحلہ روز محشر کا بھی ہے۔ اور اگر ہم غور کریں میرے بھائیوں اور میری بہنوں، تو آخرت کے منزلوں میں تمام منازل اپنے آپ میں ایک دہشت، ایک خوف، ایک پکڑ، ایک گرفت، اور اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد اور نیک اعمال کی ہر جگہ، ہر منزل، ہر مرحلے میں ہر انسان کو ضرورت ہوگی۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ محشر کا میدان، فرمایا رب کریم مولا نے،
یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، کہ جس دن اس زمین جو موجودہ زمین ہے، یہ زمین کی ہیئت و شکل بدل دی جائے گی۔ یوم تبدل الارض، زمین کو بدل دیا جائے گا، اور وہ زمین یہ نہ ہوگی جو اب ہے، اور آسمان کو بھی تبدیل کر دیا جائے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، اور سب لوگ ایک اللہ کے پاس جو بندوں پر زبردست غالب ہے اور بندوں پر قدرت رکھتا ہے، اس غلبے والے اللہ کے پاس سب آ کھڑے ہوں گے۔ محشر کا میدان ہوگا، آتا ہے روایت میں کہ محشر کے میدان جب سور پھونکا جائے گا، سب اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور محشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے اپنی قبر سے جلوہ افروز ہوں گے، اور ایک دائیں طرف حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بائیں طرف حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور 70,000 فرشتوں کے ساتھ آپ میدان محشر میں تشریف لائیں گے۔ میدان محشر جب قائم ہوگا میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، یہ ایک کھلا ہوا میدان ہوگا، نہ کوئی سایہ، نہ کوئی پیڑ، نہ کوئی پودا، نہ کوئی سر کے اوپر چھت، نہ کسی طرح کا کوئی سائبان، نہ کوئی کسی کا پرسان حال، نہ کوئی کسی کا غمخوار، نہ کوئی کسی کا ساتھی، نہ کوئی اپنا، نہ کوئی رفیق، نہ کوئی دکھ غم بانٹنے والا، نہ کوئی حال معلوم کرنے والا۔ بڑا ہی قسم پرسی کا عالم ہوگا، ہر شخص پریشان ہوگا، سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، کوئی نہیں ہوگا۔ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، لیکن 1,000 سال تو ایسا ہی گزر جائے گا کہ کوئی کسی کا پرسان حال ہی نہیں ہوگا۔ وہاں نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص پریشان ہوگا۔ یہ سورج 1 میل کے فاصلے پر آ چکا ہوگا، یہ زمین تانبے کی بنا دی جا چکی ہوگی، سب لوگ اپنی قبروں سے ننگے دھڑنگے اٹھیں گے، جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، سب ننگے ہوں گے، ننگے پاؤں، ننگے جسم، اور بغیر ختنے کے اپنے اپنے قبروں سے اٹھیں گے۔ اور محشر کے میدان جو ملک شام میں وقوع ہوگا، وہاں سب لوگ حاضر ہوں گے، اور جب وہاں حاضر ہو جائیں گے، اور جب سورج پوری تپش پر ہوگا، اس کی تپش اور گرمی کی وجہ سے سب پسینے میں شرابور ہوں گے۔ پسینوں کا یہ عالم ہوگا کہ سب پسینوں میں، سب کو پسینوں نے الگ الگ طریقے سے جکڑ رکھا ہوگا۔ کسی کو اتنا پسینہ آئے گا کہ ٹخنے تلک، کوئی گھٹنوں تلک، کوئی کمر ناف تلک، کوئی سینے تلک، اور کافروں اور مشرکوں کو پسینے نے منہ میں لگام لگا رکھا ہوگا۔ وہ بڑی تپش والا معاملہ ہوگا، چونکہ گرمی کی تمازت سے یہ حالت ہوگی، سورج کی گرمی اور اس کی شدت سے یہ حالت ہوگی کہ پسینے میں لوگ ڈوب رہے ہوں گے اپنے اعمال کے اعتبار سے، کوئی نہ بچ سکے گا۔ سب کے ساتھ یہ پریشانی کا منظر اور یہ کیفیت سب کے ساتھ ہونا ہے۔ سب نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، سب راہ ڈھونڈ رہے ہوں گے، صاحبان کی تلاش میں ہوں گے۔ پیاس کی شدت ایسی ہوگی میری بہنوں اور میرے بھائیوں کہ پیاس کی وجہ سے زبان باہر لٹکی پڑی ہوگی، کانٹے نما زبان ہو جائے گی۔ اور اسی عالم میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لوگ کہیں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، آپ پوری انسانیت کے والد محترم ہیں، آج آپ کی اولاد بہت پریشان ہے۔ ان کے فضائل اور ان کی کرامت اور بزرگی کو لوگ یاد دلائیں گے کہ اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، آپ میں روح ڈالی، آپ کو تمام چیزوں کے اسماء اور نام گنوائے، یاد کرائے، اور فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا، جنت آپ کو اور جنت کی نعمتیں آپ کو دی گئیں۔ بہت خصوصی معاملہ آپ کے ساتھ کیا گیا کہ اے ابا حضور، آپ ہم سب کے لیے اللہ کے حضور سفارش کریں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام معذرت کر لیں گے، منع کر دیں گے، اور فرمائیں گے کہ آج اللہ رب العزت بہت ہی جاہ و جلال میں اور غضب میں ہے، میں اپنے اندر ہمت نہیں پاتا کہ میں اللہ کے حضور تمہاری سفارش کر سکوں کہ تم نوح کے پاس جاؤ۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، نوح علیہ السلام کے فضائل اور خصوصیات شمار کرائیں گے، اور ان سے درخواست کی جائے گی
چونکہ آدم علیہ السلام کے بعد رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے جو عظیم نبی پیغمبر بھیجا وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی معذرت کر لیں گے اور فرمائیں گے کہ تم حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ان کے پاس بھی لوگ حوالات دیں گے اور ان کے یہاں درخواست کریں گے کہ تو آپ تو خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، بڑے مقرب ہیں اللہ کے، آپ سفارش کر دیں۔ الغرض ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، یہ کے بعد دیگرے یہ تمام اکابرین انبیاء کرام کے پاس سے یہ ملت اسلامیہ ہوتی ہوئی گزریں گی، اور آخر میں سرکار دو عالم محبوب دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی گرامی میں یہ امت مسلمہ حاضر ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سفارش کرے گی کہ اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے محبوب، ہم بہت پریشان ہیں، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ہمارا کوئی غمخوار نہیں ہے، کوئی ہم سے پوچھتا نہیں، کوئی ہمارا حال معلوم نہیں کرتا، کوئی ہماری طرف دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہے، ہمیں پریشان ہوتے بہت زمانہ گزر گیا، ہم بہت پریشان ہیں۔ پوری رودات پوری کیفیت سنائیں گے، یہ امت بتائے گی کہ ہم فلاں نبی کے پاس سے ہو کر آئے، کسی نے ہماری نہ سنی، بس آخری امید تو بس آپ کی ذات ہے، آخری امید لے کر اے محبوب الہی ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ رحم فرمائیے، آپ شفقت فرمائیے، آپ تو سراپا رحمت ہیں، رحمت للعالمین ہیں، بس جو امیدیں ہیں وہ آپ سے وابستہ ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ کے حضور سجدہ کریں گے، اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری اور گریہ زاری کریں گے۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے براق بھیجے گا اور آپ کو طلب فرمائے گا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھے گا کہ ہاں میرے محبوب بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں۔ بس اللہ کے غیظ و غضب اور اللہ کے جلال کو ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک خصوصی حمد و ثنا کر کے اور خصوصی عاجزی اور انکساری پیش کر کے اللہ کے غیظ و غضب کو رحم کی طرف اور کرم کی طرف، شان رحیمی اور شان کریمی کی طرف مبذول کرائیں گے، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت کے ہاں آپ کی پیشی ہوگی، حاضری ہوگی، اور پھر اللہ رب العزت عالم الغیب ہونے کے باوجود آپ سے دریافت فرمائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کریں گے کہ الہی بہت پریشان ہے لوگ، امت بہت پریشان ہے، اب مجھ سے ان کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی۔ اللہ رب العزت کا حکم ہوگا کہ ٹھیک ہے عرش لایا جائے۔ اللہ کے نبی جب تشریف لائیں گے اور براق سے جب اوپر سے آئیں گے، سب کو اپنی کارگزاری بتائیں گے کہ گھبراؤ نہیں، اب رب کریم بہت جلد حساب کتاب شروع کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ پریشانی کا عالم تو حساب سے پہلے کا ہے کہ 1000 سال یوں ہی گزر جائے گا کہ کوئی کسی کو پوچھے گا ہی نہیں، کوئی دیکھے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ میدان محشر قائم تو کر دے گا، لیکن حساب و کتاب کا جو عمل ہے وہ شروع نہیں فرمائے گا، کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی، ہم سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی درخواست سے یہ عمل پیش آئے گا، پھر ایک بار سور پھونکی جائے گی اور اس کے بعد سب لوگ بے ہوش اور غشی کی عالم میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت کا عرش لایا جائے گا، اور عرش لا کر پھر جب ان پر سور پھونک کر سب ہوش میں آئیں گے تو سب دیکھیں گے کہ اللہ کا عرش آ چکا ہے۔ پھر انبیاء کرام کی کرسیاں لائی جائیں گی، یہ کے بعد دیگرے سب لوگ حاضر کیے جائیں گے، پھر اللہ کے حکم سے جنت اور جنت کی نعمتیں لائی جائیں گی، جنت کی عیش اور عشرت لائی جائیں گی، پھر اسی طریقے سے جہنم اور جہنم کا عذاب، جہنم کی چیخیں اور پکار، جہنم کی دردناک اور المناک عذاب جو اللہ نے جہنم میں مختلف قسم کے تیار کر رکھے ہیں، وہ سب لائے جائیں گے۔ میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، محشر کا جو میدان ہوگا ایسا نفسی کا عالم ہوگا، ایسا قسم پرسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں نے بڑا عجیب و غریب نقشہ کھینچا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اور اس دن سب ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگیں گے، ماں بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گی، بیٹا ماں کو دیکھ کر کے بھاگے گا، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو، اولاد ماں باپ کو، ماں باپ اولاد کو، دوست کو، سب ایک دوسرے کو دیکھ کر راہ فرار اختیار کر لیں گے کہ کوئی ہم سے نیکی کا مطالبہ نہ کر دے، دنیا کے احسانات یاد دلا کر ہم سے کچھ نیکی مانگ نہ لے،
سب بھاگ رہے ہوں گے. اسی بھاگ دوڑ اور قسم پرسی کے عالم کو اللہ رب العزت نے اس انداز میں بتایا اور نقشہ کھینچا کہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، کہ اس دن تو ہر شخص کا بڑا ہی عجیب و غریب حال ہوگا. سب الگ الگ کیفیات میں ہوں گے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، سب جب حساب و کتاب کی شروعات ہوگی، سب سے پہلا سوال جو کیا جائے گا امت مسلمہ سے، اور سب سے پہلا سوال جو مجھ سے اور آپ سے ہوگا روز قیامت، وہ نماز کے بارے میں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ من عمله صلاته فان صلحت فقد افلح وانجح، کہ سب سے پہلا سوال جو قیامت میں ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا. اور نماز اگر صحیح نکلی فَإِن صَلُحَتْ، اگر نماز درست نکلی فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، تو وہ کامیاب ہو گیا، بامراد ہو گیا، اس نے عزت پا لی. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر پکڑا گیا اور گرفتار ہو گیا. ایک بعض روایتوں دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ قتل کے بارے میں پہلا سوال ہوگا، کہ ناحق خون قتل کسی نے کسی کا کر دیا ہے، اس کے بارے میں. ایک دوسری روایت میں کہ بیوی سے شوہر کے بارے میں مطالبہ ہوگا. ان تمام احادیث کو تطبیق دینے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ حقوق اللہ میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق کے تعلق سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور حقوق العباد کے تعلق سے سب سے پہلا، یعنی بندوں کے جو حقوق ہے آپس میں، اس کے تعلق سے سب سے پہلا سوال ناحق خون کرنے کا ہوگا. اور معاشرتی مسائل میں، روزمرہ کی زندگی اور معاشرہ سماجک زندگی، جو معاشرتی زندگی ہے ہماری، اس زندگی میں سب سے پہلا سوال عورتوں سے، نماز کے بعد سب سے پہلا سوال ہماری بہنوں اور بیٹیوں سے ان کے شوہر کے حقوق کے بارے میں ہوگا. میری بہنوں، میری ماں اور میری بیٹیوں، آپ سے سب سے پہلا سوال قیامت میں نماز کے بارے میں ہوگا. نماز کے بعد سیکنڈ درجے کا جو سوال اور دوسرا نمبر کا جو سوال ہوگا کہ تم اپنے شوہر کے کس قدر مطیع تھی اور کیسی تابعداری کی اور کس قدر فرما برداری کی، یا اس میں کون سی کمیاں تم نے کی. یہ اس طرح کے سوالات کیے جائیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کا قدم اپنی جگہ سے محشر میں روز محشر ہٹ نہیں سکتا جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. 5 سوالوں کا جواب ہر شخص سے طلب کیا جائے گا کہ یہ تم نے اپنی زندگی، یعنی اپنی عمر کہاں گزاری، اللہ کی اطاعت میں یا پھر نافرمانی میں. عمر کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا. دوسرا سوال ہوگا کہ تم نے اپنی جوانی کہاں صرف کی. اکثر جوانی میں اکثر لوگ بہک جاتے ہیں اور اللہ کی اطاعت سے منہ موڑ لیتے ہیں اور عصیان نافرمانی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنا بہت بڑا خسارہ نقصان کر لیتے ہیں. ہمارا اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری جوانی عبادت میں پرورش پائے، ہماری جوانی اللہ کے نام ہو، چونکہ ہماری پیدائش سے لے کر موت تک سب سے اہم جو حصہ ہے ہماری زندگی کا، جس میں ہم اپنے رب کو اچھے سے یاد کر سکتے ہیں اور بندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، وہ جوانی. تو جوانی کے بارے میں خصوصی طور پر سوال ہوگا. پہلا سوال کہ زندگی کہاں گزاری، پھر دوسرا سوال تم نے اپنی جوانی کہاں صرف کی، پھر سوال یہ ہوگا کہ تم نے مال کہاں سے کمائے. آج ہم مال کے پیچھے ایسے اندھے ہو گئے کہ ہماری نمازیں نکلتی ہیں، کوئی پرواہ نہیں. روزے رمضان آتا ہے، روزے نہیں رکھے جاتے، کوئی پرواہ نہیں. زکوٰۃ فرض ہے، دے نہیں پاتے، کوئی پرواہ نہیں. احساس تک نہیں ہوتا. حج فرض ہے، کوئی پرواہ نہیں. ہم فرائض تک کی پرواہ نہیں کرتے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے مال کہاں کہاں سے کمایا. آج اگر 2 نمبر کے پیسے بھی آئیں، بیاج کے پیسے بھی ہمارے پاس آ جائیں، بیاجی لوگوں سے کاروبار کرنا پڑ جائے، بینک ہمیں پیسے بیاج کا دے یا کہیں سے بھی پیسے آئیں، پیسے آنے سے کام ہے. حلال ہے یا حرام ہے، اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، ہمیں کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے اور ہم پرواہ نہیں کرتے. بہت ہوش میں آنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں کہ محشر کا میدان، جیسا کہ ہم بہت مختصر سا ہم نے آپ کو ایک جھلک محشر کے میدان کا دکھایا ہے. وقت طویل ہونے کی وجہ سے
ورنہ اگر تفصیلات آپ سن لیں تو اسی وقت توبہ کر لیں کہ محشر کے میدان میں اس قدر معاملہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ سوال ہوگا کہ مال تم نے کیسے کمایا، کہاں سے کمایا، حلال کمایا یا حرام کمایا، اور اس کے بعد پھر سوال جو دوسرا چوتھا سوال ہوگا کہ اس مال کو تم نے کہاں لگایا، اللہ کی رضا میں یا اللہ کی نافرمانی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جسم مال حرام سے پروان چڑھے، گوشت تیار ہو حرام مال سے، اس کے لیے تو بہترین جگہ جہنم ہے۔ یاد رکھیں، جو جسم مال حرام سے تیار ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ حرام کا ایک لقمہ اور ایک نوالا ہمارے پیٹ میں اتر جائے، ہماری نمازیں غارت، ہمارے روح سے غارت، ہمارے حج، قربانیاں، صدقہ زکوٰۃ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، کسی کوئی قبول نہیں ہوتا۔ ایسی غلاظت اور گندگی چیز ہے مال حرام، لہذا مال حرام سے بچیں۔ کیا ہو گیا ہے، ہمیں نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اور صاحب حج بھی کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، حرام مال سے نہیں بچتے۔ حرام مال سے بچنے کی بہت اہم ضرورت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک سوال تو ہوگا کہ تم نے اپنی عمر، اپنی عمر یعنی اپنی زندگی کہاں صرف کی، دوسرا سوال کہ تم نے اپنی جوانی کہاں لگائی، تیسرا مال کیسے اور کہاں سے کمایا، چوتھا تم نے مال کو خرچ کہاں کیا، اللہ کی رضا اور اطاعت میں یا خواہشات نفس میں، اور پانچواں اور آخری سوال ہوگا کہ تم نے جو علم حاصل کیا اس علم پر کتنا عمل کیا۔ یہ 5 سوال ہے، یہ 5 سوال ہے۔ ان 5 سوالوں کے جواب دیے بغیر اور یہ 5 سوال کیے بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکے گا۔ میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، اللہ رب العزت کے ہاں کل قیامت میں اللہ رب العزت اس قدر جاہو جلال میں ہوگا، جباری، قہاری اور ان چیزوں کی صفات اللہ کے اندر اس دن اس قدر ہوگا کہ بڑے بڑے انبیاء بھی ہمت نہ کر سکیں گے، حوصلہ نہ دکھا سکیں گے، اور آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شفاعت کا حکم ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے کل قیامت میں۔ اللہ رب العزت کے فضل سے 70,000 لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اور فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 70,000 لوگوں میں سے ہر ایک شخص کے ساتھ 70,000 لوگ اور ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ 3 جماعتیں ان کے ساتھ مزید کر دے گا جن کی تعداد صرف اللہ کو معلوم ہے۔ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری آپ کی شفاعت کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں اتنا لمبا سجدہ کریں گے، اتنا لمبا سجدہ کریں گے کہ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اے میرے محبوب سر اٹھائیے، اپنے سر مبارک کو اٹھائیے، ہمیں معلوم ہے آپ کو کیا چاہیے۔ اور سر مبارک کو جب آپ اٹھائیں گے تو آپ وعدہ کر چکے ہوں گے، اللہ رب العزت کی طرف سے وعدہ ہو چکا ہوگا، وعدے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیں گے اور اپنی امت کی بخشش و مغفرت کی طلب کریں گے، درخواست کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم اور اجازت ہوگی اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ آتا ہے روایت میں کہ جس کے پاس رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم ان کی شفاعت فرمائیں گے۔ کوئی جہنم میں جا چکا ہوگا، کوئی جانے والا ہوگا، کسی کو پروانہ مل چکا ہوگا، کوئی جہنم میں جل چکا ہوگا اور جل رہا ہوگا۔ الغرض آپ کی شفاعت ہر مومن کو، ہر مسلم کو فائدہ پہنچائے گی، اور ہر شخص آپ کی شفاعت سے جو اخلاص کے ساتھ اس بات کی گواہی دیتا ہوگا اس دنیا میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ تو اس بات کی گواہی دے، اور من جملہ اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کے رسول پر جو ایمان کی جو شرائط ہیں، جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ان تمام چیزوں کو برحق جانے، تسلیم کرے، روز محشر کو، روز جزا کو، اور آخرت کے تمام منازل پر ایمان رکھے جو ایمان کے اصول اور ضوابط ہیں۔ اللہ رب العزت اس کی برکت سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت میں ہر ایسے شخص کا حصہ نصیب فرمائے گا، اور پھر شفاعت ہوگی اور سارے مومن، سارے مسلم، مومنین، مومنات اور مسلمین، مسلمات سب جنت میں جائیں گے اللہ کے فضل سے، پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سبھی ساتھیوں کو رہتی زندگی
اور باقی ماندہ جو عمر ہے ہماری، اس کو رضائے الہی اور پر عمل کرنے، رضائے الہی کو حاصل کرنے اور سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روز محشر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، اس کی پوری تیاری کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور دعا کیجئے، عمل کیجئے اور دعا کیجئے، اور اللہ کی ذات سے امید رکھیے کہ انشاءاللہ روز محشر ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت ضرور نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سبھی ساتھیوں کو عمل کی توفیق